اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ۔ اب دیکھیے معاشرتی مسائل کے ضمن میں گفتگو ہے تو ایسی بنیادی بات سے شروع کی ہے، اے لوگوں اپنے اس رب کا تقوی اختیار کر لو جس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، وخلق منہا زوجہا، اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ یہاں یہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ یہاں حضرت آدم کا لفظ نہیں ہے کہ آدم سے ان کا جوڑا بنایا، بلکہ نفس سے بنایا۔ اس میں وہ بات پوری طریقے سے ایکوموڈیٹ ہو سکتی ہے کہ یہاں مراد کیا ہے؟ نو ایک ہے، جن سے دو ہیں۔ بکرا بکری نو ایک ہے، جنس دو ہیں، ایک ہی نو سے، اسی نو سے تمہارا جوڑا بنایا۔ ہیومن بینگز ہومو سیپینز نو ایک ہے، اسپیشیز ایک ہے، لیکن اس کے اندر ہی سے وہ سیکشول ڈفرینسیشن جو ہوئی ہے اس کے حوالے سے جوڑا بنا ہے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منھا زوجہا وبث منھما، اب یہاں پر مراد ہیں وہی آدم اور حوا، ان دونوں سے پھیلا دیے زمین میں کثیر تعداد میں مرد اور عورت، رجالا کثیرا ونساء۔ یعنی اس تمدن انسانی کو اگر آپ ٹریس کریں گے، پیچھے لے جائیں گے، تو اس کی کامن ایک اس کی بگننگ ہے، ایک انسانی جوڑا آدم اور حوا۔ اس رشتے میں پوری نوع انسانی جو ہے رشتہ اخوت میں منسلک ہو جاتی ہے، اس لیول پر جا کر۔ ایک ہے سگے بہن بھائی، ایک ہے دادا دادی پر جا کر کزنز مل جائیں گے، پردادا پردادی پر جا کر اور ایک لمبا بس حلقہ ہو جائے گا۔ چلتے جائیے تو آدم و حوا کی نسل جو ہے وہ جا کر آخر بالآخر ایک پیرنٹس ہیں، ایک کپل ہے، آدم اور حوا۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اور اس دیکھیے ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم، اور تقوی اختیار کرو اس اللہ کا جس کا تم ایک دوسرے کو واسطہ دیتے ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں فقیر بھی مانگتا ہے تو اللہ کے نام پر مانگتا ہے، اللہ کے واسطے مانگتا ہے، اور اکثر و بیشتر معاملات جو تمدنی ہوتے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، ان کو بھی جب نمٹانا ہوتا ہے تو آخر کار کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو اور تم یہ بات چھوڑ دو، اپنی اس ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں آخری اپیل کرنی ہے اللہ کے حوالے سے تو اس کا تقوی اختیار کرو، تو یہ جھگڑے ہو گئی نہیں، اس کے احکام پر چلو۔ اس نے سوسائٹی کے مختلف طبقات کے حقوق معین کر دیے، مرد کے حقوق، عورت کے حقوق، رب المال کے حقوق، عامل کے حقوق، مضاربت ہے تو ایک وہ ہے کہ جس کا سرمایہ ہے اور ایک وہ ہے کہ جو کام کر رہا ہے، دونوں کے کیا حقوق ہیں، کیا اختیارات ہیں۔ اگر ان کی پیروی کی جائے، ان کی پابندی کی جائے تو جھگڑا نہیں ہوگا۔ والارحام، اور رحمی رشتوں کا لحاظ رکھو۔ یہ وہ رحمی رشتہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا، والدہ پر جا کر بہن بھائی ایک ہو گئے، دادی پر جا کر ایک اور بڑی تعداد میں ایک ہو گئے، یہ رحمی رشتے ہیں۔ لیکن انہی رحمی رشتوں کو پھیلاتے چلے جائیے تو کل بنی آدم، اور جتنی بھی بنات حوا ہیں وہ سب ایک ہی نسل سے، ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد ہیں۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یہ تقوی کی روح ہے۔ اگر یہ خیال رہے کہ میں کسی کی نگاہ میں ہوں، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میرا ہر عمل اس کی نگاہ میں ہے، چھپا ہوا نہیں ہے، چاہے میں نے سب دروازے بند کر دیے، کھڑکیاں بند کر دی اور پردے لگا دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن ایک آنکھ سے میں نہیں چھپ سکتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اگر یہ مستحضر رہے تو پھر تقوی ہوگا، پھر اللہ کے حکم کی پابندی کی جائے گی۔ اب دیکھیے یہ حکمت نبوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس آیت کو حضور نے خطبہ نکاح میں شامل کیا، کیونکہ نکاح کا موقع کیا ہوتا ہے کہ ایک مرد ایک عورت کے درمیان پھر وہی رشتہ ازدواج قائم ہو رہا ہے، آدم کا ایک بیٹا، حوا کی ایک بیٹی، پھر اسی رشتے میں منسلک ہو رہے ہیں جس میں کہ آدم اور حوا تھے۔ جس طرح ان سے نسل پھیلی ہے، اب ان سے آگے نسل بڑھے گی۔ لیکن یہ کہ پورے معاشرتی معاملے میں، خاندانی معاملات میں، عائلی معاملات میں، جیسے سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کتنی مرتبہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ واتقوا اللہ، تقوی نہیں ہوگا تو پھر خالی قانون جو ہے اس کے اندر وہ تاثیر نہیں ہوا کرتی۔ قانون کو تو تختہ مشق بھی بنایا جا سکتا ہے، ولا تتخذوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیات کا ٹھٹا ہی نہ بنا دو، کہ قانون کا تقاضا تو پورا ہو رہا ہے لیکن اس کی جو روح ہے وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ وآتوا الیتامی اموالہم، اور وہ جو دبے ہوئے طبقات ہیں ان میں سے یتیم ایک اہم طبقہ تھا، ان کے کوئی حقوق نہیں تھے،
مال ان کے ہڑپ کر لیے جاتے تھے، کمزور تھے۔ وآتوا الیتامی اموالہم ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، ان کا مال جو ہے اس میں سے اچھا اچھا مال لے لیا، برا ان کو اپنا برا مال ان میں شامل کر دیا۔ انہیں کیا پتہ چلا؟ اگر اول تو یہ کہ ہڑپ ہی کر گئے، نہیں تو بہت متقی ہوئے تو چلیے تعداد پوری کر دی، لیکن یہ کہ ان کا جو اچھا مال تھا اپنے طرف لے لیا اور ردی مال ادھر لگا دیا۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور ان کے مال اپنے مالوں میں شامل کر کے ہڑپ نہ کرو۔ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یقیناً یہ بہت بڑا گناہ، بہت بڑے بوال کی بات ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف نہیں کر سکو گے، یعنی یتیم ایک تو لڑکا ہوا، چلیے اس کی ایک زندگی ہے، ایک خاص حد کو پہنچنے کے بعد وہ ایک انڈیپینڈنٹ لائف اختیار کر لے گا۔ یتیم لڑکی کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ یہ کہ کوئی ولی ہے، اس سے انہیں نکاح بھی کر لیا لڑکی سے تاکہ اس کا مال بھی قبضے میں آ جائے، اور چونکہ یتیم ہے اس کے پیچھے اس کے حقوق کی نگہداشت کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ اگر ماں باپ ہوں تو ظاہر بات ہے کہ پھر وہ بچی کے حقوق کے بارے میں بھی تو کچھ بات کر سکیں، لہذا جس طرح چاہیں اس پر ظلم کریں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ تو اس میں خاص طور پر کہ یتیم ایک تو ہے لڑکا اور ایک لڑکی یتیم۔ وآتوا الیتامی، اسے منکرین سنت نے، منکرین حدیث نے اس آیت کو مختلف طریقے سے وہ تعبیر کیا ہے، لیکن وہ میں یہاں اس وقت بیان نہیں کر سکتا۔ جو مفہوم میں صحیح سمجھتا ہوں، جو سلف سے چلا آ رہا ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، تو میں وہی بات بیان کر رہا ہوں۔ یہاں جو ہے دوسری آیت میں، یہ تیسری آیت میں، وہ یتامہ سے مراد ہے یتیم بچیاں، یتیم خواتین۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، تو پھر یہ ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، اور تمہیں جو پسند ہو، اگر ضرورت ہے دو دو تین تین چار چار کی حد تک تمہیں اجازت ہے، نکاح کر سکتے ہو۔ تعدد ازدواج کی یہی آیت قرآن مجید میں، لیکن یتیم بچیوں کے تم ولی بن کر کہیں اور ان کی شادی کرو تاکہ ان کے حقوق کے لیے پاسبان بن کر تم کھڑے ہو سکو، ورنہ یہ کہ تم نے انہیں اپنے گھروں میں ڈال لیا تو پھر ان کے حقوق کا کون ہوگا جو باز پرس کر سکے تم سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، البتہ یہ جو ہم نے آزادی دی ہے دو دو تین تین چار چار، اس کی ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ اگر دو شادیاں ہیں، تین ہیں، چار ہیں، تو عدل ہو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم ان میں برابری نہ کر سکو، یہ اندیشہ ہو، فَوَاحِدَةً، تو پھر ایک ہی شادی کرو، ایک ہی بیوی، اس سے زائد نہیں۔ او ما ملکت ایمانکم، اور دوسرا کھاتا یہ ہے، یا جو تمہاری ملک یمین ہو، جو لونڈیاں ہوں، جو جنگوں میں غزوات میں جو بھی آتی تھی، وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، ان کی تعداد کے اوپر کوئی تعین نہیں ہے، لیکن پھر شادی ایک ہوگی۔ اگرچہ اس میں آگے چل کر بات آ جائے گی کہ اس انصاف میں قلبی رجحان اور میلان شامل نہیں ہے، جو چیز گنتی کی ہو سکتی ہے، ٹائم کتنا گزار رہے ہو، کس بیوی کے پاس کتنا، سب اس میں مساوات ہونی چاہیے۔ نان نفقہ کیا دے رہے ہو، کپڑے کیسے دے رہے ہو، ان تمام چیزوں میں جو کاؤنٹ ہو سکتی ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، جو دیکھی بھالی جا سکتی ہیں، اس میں انصاف اور عدل لازم ہے۔ البتہ دلی رجحان اور میلان جس پر کہ انسان کو قابو نہیں ہوتا، اس میں گرفت نہیں ہے۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا، یہ اس سے قریب تر ہے کہ تم ایک ہی طرف کو نہ جھک پڑو، کہ ایک ہی بس بیوی کی طرف سارا میلان ہے، رجحان ہے، اور جیسا کہ آگے آئے گا کہ دوسری جو ہے یا دوسری جو ہیں وہ معلق ہو کر رہ گئی ہیں کہ نہ وہ شوہروں والی ہیں اور نہ وہ آزاد ہیں کہ کہیں اور نکاح کریں۔ صدق اللہ العظیم۔